دھوکا اختر اس وقت حل کر رہا ہے، انشاءاللہ کبھی شیطان آپ کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ جب گناہ سے توبہ کرو، جب گناہ سے توبہ کرو اور شیطان کان میں کہے تم تو توبہ توڑ کر پھر یہ گناہ کرو گے، انسان ہے جب توبہ کرنے لگتا ہے تو اس وقت شیطان کوئی انسانی شکل میں نہیں آتا، ہاں وہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، تو ایک خیال آئے گا دل میں، ابھی تو توبہ کر رہا ہے پھر تو نے توبہ توڑ دینی ہے، ایسے ایک وسوسہ آئے گا، ایک خیال آئے گا، یہ شیطانی خیال ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان تو انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے، جیسے انسان کا خون رگوں میں دوڑتا ہے، یہ ظالم ایسا ہی دوڑتا ہے، ایسا ہی کام کرتا ہے یہ۔ تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھوکہ یہ جو لوگوں کو دیتا ہے، یہ ذرا اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کو سنو کہ یہ کیا دھوکہ دیتا ہے۔ حضرت اس کا حل بتا رہے ہیں، فرمایا کہ اگر یہ یاد رکھو گے تو پھر شیطان تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ سنتا پڑا ہے جمیل؟ توجہ ہے؟ ہاں، جب گناہ سے توبہ کرو اور شیطان کان میں کہے کہ تم توبہ توڑ کر پھر یہ گناہ کرو گے، تو شیطان کو جواب دے دو کہ میں پکے ارادے سے توبہ کر رہا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا، لیکن جو تو مجھے ڈرا رہا ہے اس کا خوف ہم کو بھی ہے۔ جو تو مجھے ڈرا رہا ہے کہ توبہ توڑ دو گے تم، تو کہو میں ابھی اس وقت تو پکا ارادہ کر رہا ہوں، پکی توبہ کر رہا ہوں کہ میں اب اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، لیکن جو بات تو کر رہا ہے اس کا خوف مجھے ہے، اس کا ڈر مجھے ہے کہ کہیں توبہ ٹوٹ نہ جائے، اس کا خوف جو تو مجھے ڈرا رہا ہے اس کا خوف ہم کو بھی ہے، لیکن خوف شکست توبہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یہ اس کو جواب دینا، یہ اصل لفظ یہ ہے، مین لفظ یہ ہے کہ خوف شکست توبہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کہ بندہ اپنے عزم توبہ پر اعتماد نہیں کر رہا، میری استعانت پر اپنی عبادت کے وسائل کی بنیاد رکھ رہا ہے، کہ اپنے اوپر اتنا پکا اس کو عزم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ گر ہزاراں دام باشد بر قدم چوتوبا ما ای نباشد ہیچ غم، قدم قدم پہ گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ جناب آج کل کے دور میں، آج کل کے ماحول میں ایک طالب علم نے کہا کہ میں نظروں کی حفاظت کرتا ہوا نہ دائیں دیکھتا ہوں نہ بائیں دیکھتا ہوں، نہ اوپر دیکھتا ہوں نہ آگے دیکھتا ہوں، نظریں جھکا کر چلتا ہوں۔ اس نظریں جھکا کر چلنے میں بھی میرے پیروں میں ایک کاغذ آیا، اس کاغذ کے اوپر ایک عورت کی تصویر تھی، وہاں میری نظر پڑ گئی، اب میں کیا کروں، کیسے چلوں؟ اس کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ کاغذ پہ بھی اگر نظر پڑی، نیچے نظریں جھکاتے بھی تو یہ بھی میرے لیے پریشانی ہے۔ تو توبہ کرتے وقت اگر دل میں شیطان یہ خیال ڈالے، یہ حضرت والا بہت زبردست، یہ اللہ والوں کی بعض باتیں، سبھی باتیں ایسی ہوتی ہیں لیکن بعض ایسا خلاصہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ پورے مضمون کا، بس وہ بعض اوقات 10 گھنٹے کی تقریر بھی وہ اثر نہیں کرتی، وہ جو ایک ملفوظ ہوتا ہے وہ مین پوائنٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں جو حضرت والا نے بات بتائی نا، یہ ہے مین زبردست بات، یہی ہے کہ شیطان آ کے دل میں کان میں کہے گا کہ ابے تو توبہ توڑ دے گا، تو شیطان سے کہو ہاں یہ ڈر تو مجھے ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ ٹوٹ جائے، یہ بات اس کا خوف تو مجھے ہے، شکست توبہ اس کا مجھے خوف ہے، لیکن شکست توبہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے۔ نمبر 2 دوسری بات، بندہ اپنے عزم توبہ پر اعتماد نہیں کر رہا، میری استعانت پر اور اپنی عبادت کے وسائل کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ یہ ہے ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین کی تفسیر۔ پہلے اللہ نے کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی لگانا ضروری ہے۔ ایاک نعبد جمع متکلم کا صیغہ ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پہلے نعبد ہے، پھر نستعین ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی، پہلے ہم قدم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جب تم کہو کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو تم اپنی عبادت کی بنیاد اپنی طاقت پر نہ رکھو، میری استعانت طلب پر رکھو۔ نعبدو کریں گے ہم، اے اللہ تیری عبادت کریں گے، لیکن تیری عبادت تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ ہے بات۔
اللہ کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. یہ ہے نقطہ. کہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ میری عبادت کا آغاز اور سرمایہ اور بنیاد، اس کی بقا اور اس کا ارتقاء سب کچھ آپ کی استعانت پر ہے. میری عبادت کی ارتقاء اور اس کی بنیاد اور اس کا بقا، اے اللہ سب کچھ آپ کی استعانت یعنی آپ کی مدد کے اوپر موقوف ہے. آپ کی مدد شامل حال رہی تو میرے اللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولانا رومی کا یہی تو شعر ہے، گر ہزاراں دام باشد بر قدم